الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان پر نعمتیں اتنی نازل کی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں شمار کر سکتے، تم نہیں گن سکتے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم اور آپ اس کے باوجود اللہ کے حضور کتنی شکایتیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کتنی کمیاں محسوس کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کی جو شکلیں اور صورتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ان شکلوں اور صورتوں کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں نہیں رکھتے۔ اگر ذہن و دماغ میں رکھتے تو پھر اپنے پاس ان نعمتوں کے کمی کی شکایت نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مل جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں ہیں، صرف بندے کے جسم پر اتنی ساری نعمتوں کا ہی انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ کائنات میں ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا چیزیں بنا کر رکھی ہے۔ انسان ایک سانس لیتا ہے تو اس کی کتنی قیمت ہے، 24 گھنٹے میں کتنی سانس لیتا ہے۔ اگر سانس کی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں کوئی تنکا گر جائے اور نکلنے کی کوئی شکل نہ ہو تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ دانت خراب ہو جائے اور درد شروع ہو جائے تو انسان کتنا بے چین ہوتا ہے۔ صرف تھوڑی سی حرکت ہو اللہ کی طرف سے تو انسان اپنے آپ کو بے چین پاتا ہے۔ لیکن اگر یہ نعمتیں ہمارے ساتھ صحیح سالم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو آیت ارشاد فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ہونے والی نعمتوں کا سوال کرے گا۔ میں نے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کا حساب دو۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کن کن چیزوں کا حساب لے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ نعمتیں اتنی ہیں تم گن نہیں سکتے، تو اتنی بے شمار نعمتوں کا حساب یہ بندہ دے گا کیسے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہارے کان، تمہاری نظر اور تمہارا دل، یہ 3 چیزوں کا قرآن میں اللہ نے نام لیا ہے۔ قیامت کے دن ہم ان تینوں کا حساب لیں گے۔ کان عنہ مسئولا، سوال ہوگا تم سے۔ کان کے متعلق سوال ہوگا، آنکھ کے متعلق سوال ہوگا اور دل کے متعلق سوال ہوگا۔ اس کان سے تم نے کتنا حق سنا، حق سن کر تم نے کتنا اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کیا، اس نظر سے تم نے کتنا صحیح دیکھا اور دیکھ کر اپنی زندگی کے رخ کو کتنا صحیح کیا، اور اس دل میں صرف اللہ کو، رسول کو بسایا اور بھی کسی کو بسایا، اس کا بھی ہم حساب لیں گے۔ یہ 3 کا تو اللہ نے صرف نام لیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی ہے، سچی میں اس کی گنتی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کتنی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں حضرت انسان کے پاس، ایمان والے کا نام نہیں ہے، کثیر من الناس، لوگوں کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے بارے میں انسان بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، انسان کی صحت اور انسان کو وقت کا مل جانا، فراغت، وقت کا مل جانا، یہ دو نعمتیں حضرت انسان کے پاس ہے جس کے بارے میں یہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں دو نعمتوں کے مقابلے میں، دو نعمتوں کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہو چکی ہے۔ ایک ہے انسان کا صحت اور تندرست ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ٹائم کا ملنا، وقت کا ملنا، فراغت کا ملنا۔ یہ دو چیزیں نبی نے نعمت شمار کی ہے، نعمت شمار کی ہے، اور نبی فرماتے ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ۔ اب نبی کی بات کب کی ہے؟ یہ 1400 سال پہلے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اس وقت کون تھے صحابہ میں سے جو اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے؟ کون تھے جو اپنا وقت برباد کرتے تھے؟ اور کون سے صحابی ایسے تھے جنہوں نے اپنی صحت کا اور اپنی تندرستی کا نفع نہ اٹھایا ہو؟ ان کو موقع ہی کہاں ملتا تھا۔ مکی زندگی میں آئی تو مار کھائے اس صحت پر، مدنی زندگی میں آئے تو جنگ لڑے۔ پھر بھی نبی کیا فرماتے ہیں کہ لوگ اس صحت کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بات ہمارے لیے کہی گئی ہے، ہم تو یہی کہیں گے۔ ہم کسی کے اوپر فٹ کرنے کے بجائے ہم اس کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، اور نبی کے فرمان کو اپنے اوپر فٹ کر کے یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے اور فراغت دی ہے، اس کا ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ گویا یہ ہمیں کہا گیا۔ ہم میں سے یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم گھر سے چل کر مسجد آئے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنی ساری ضرورتوں کو ہم چل پھر کر پوری کر لیتے ہیں۔ محتاجگی ہے؟ کوئی یہاں جتنے بیٹھے ڈنڈا لے کر آئے ہیں، کوئی کسی کے کاندھے پر سہارا دے کر آئے ہیں، کوئی کسی کو گود میں پیٹھ میں اٹھا کر لا کے یہاں چھوڑا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحت اور تندرستی ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا، یا اس کا اندازہ وہاں جا کر ہو سکتا ہے جس کے پاس ابھی صحت اور تندرستی نہیں ہے۔ وہ چل کر مسجد آنے کے محتاج، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے محتاج، چل پھر کر وہ اپنا کوئی ایک چھوٹا کام نہیں کر پا لیتے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحت اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کو بندہ کہاں صرف کر رہا ہے؟ عام اعتبار سے نوجوانوں کو دیکھیں گے تو یہ اپنے صحت اور تندرستی کے زمانے کو ضائع کرتے ہیں، ضائع کر رہے ہیں بلا وجہ، جہاں تہاں ٹائم پاس کرنا، بلا وجہ اپنے آپ کو تھکانا، لٹانا، پٹانا، اور رات کو 3 بجے جا کے سونا۔ کون سا کروڑوں روپے کما کر لا کر باپ کے تھیلے میں جمع کر دیتے ہیں رات کو 3 بجے، اور پھر صبح کو کتنی دیر تک سونا۔ یہ اپنی صحت کا استعمال، نوجوان اپنی صحت کا استعمال غلط بھی کرتے ہیں، ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں، اور ناجائز چیزوں کے استعمال کر کے اپنے صحت کو ضائع اور برباد بھی کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں آخرت میں سوال کرے گا، اللہ آخرت میں اس کا سوال کرے گا۔ دوسری چیز کیا ہے
اس صحت سے متعلق کہ پھر اس صحت کو آدمی کہاں خرچ کرے، کہاں لگائے اپنی طاقت کو، اپنی تندرستی کو کہاں استعمال کرے۔ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو بندہ استعمال کرنا چاہے تو جتنے وہ نافرمانی والی چیزوں میں اپنا مزہ سمجھتا ہے اس سے 100 گنا نہیں 1000 گنا مزہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں موجود ہے۔ کہتا نا A to Z، ایک سے لے کر اخیر تک، A سے Z تک جتنی بھی انسان اپنی خواہشات کی چیزوں کو استعمال کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے ناجائز طریقے سے، اطاعت اور فرما برداری میں وہ ساری خوشیاں حاصل ہو سکتی ہے، 10 گنا 100 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ صرف تھوڑا سا سمجھے اس بات کو۔ لیکن کیا کہتے ہیں، گناہوں میں لذت ہے، گناہوں میں مزہ ہے، صرف چند گھڑی کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، اور اطاعت اور فرما برداری کے میں دنیا کی زندگی میں بھی راحت ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی راحت ہی راحت ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم کو آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا پڑے گا کہ برا اگر کیا ہے تو آخرت میں اس کی سزا ضرور جھیلنی پڑے گی، ان کو یقینی طور پر جھیلنی پڑے گی۔ اور اگر مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس چیز پر کہ آخرت میں ہماری ان چیزوں پر پکڑ نہیں ہوگی، تو پھر وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو 2 نعمتوں کے بارے میں حضرت انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت والفراغ، دوسری چیز فراغت، ٹائم۔ اندازہ لگائیے، حقیقت یہ ہے انسان جتنا بھی مصروف ترین ہو جائے اس کے پاس وقت بہت ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، پھر بھی کیا کہتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ یہ عام بول ہے سماج اور معاشرے میں۔ آدمی اپنے بیزی ہونے کا اتنا خبر دیتا ہے سامنے والے کو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک شخص کو فون کیا، بولا کل کی میٹنگ میں آتے کیا؟ کل میں اتنا ایمرجنسی، کل میٹنگ ہے اور آج اطلاع دے رہے ہیں، آپ اگر میرا شیڈول دیکھیں گے نا تو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کمی بیشی معاف کرے، اس طرح بولا اس نے، آپ میرا شیڈول دیکھیں گے نا تو حیران ہو جائیں گے۔ یعنی ایک دن پہلے اگر اطلاع دی جاتی ہے تو آدمی کے پاس اتنی مصروفیت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا مصروف بتاتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہوں گے بہت بیزی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ کیا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا؟ راستے میں کھڑے ہو جائیں گے تو 5 منٹ آسانی سے گزر جاتا ہے، لیکن 5 منٹ کے سنت کو نہیں پڑھیں گے، 5 منٹ کی سنت نماز کے بعد نہیں پڑھیں گے، لیکن جاتے جاتے اسکول کے گیٹ تک 5 منٹ ہو جاتے ہیں۔ ان سے سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا، ان سے خیریت پوچھی، ان کو اشارہ کرتے کرتے، اور ٹائم نہیں ملا تو کس کے لیے؟ سنت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا۔ سلام پھیرے کے اٹھ کر چلے گئے جلدی۔ بھائی حدیث میں ہے ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات ہے، کم از کم اتنی دیر تو رکیں جو ضروری تسبیحات آپ پڑھ لیں کم سے کم، ورنہ عصر اور فجر کے بعد ہی ذہن میں ٹارگیٹ بنا کے رکھتا ہے بندہ، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنے کا ہے، اور 3 نمازوں کے بعد کچھ پڑھنا گناہ ہے۔ فرض نماز کے بعد کی جو ضروری دعائیں ہیں وہ تک بندہ نہیں پڑھتا، اٹھ کے چلے جاتا ہے۔ کیوں؟ مصروف بہت ہے، ان کو فری نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، چلے جاتے ہیں اٹھ کر۔ اتنی بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بندہ اللہ ہے جو بندے کو اتنی نعمتیں دے کے رکھا ہے، اللہ ہی ہے جو اتنی نعمتیں دے کے رکھا ہے، اور بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ بہت وقت ہے۔ اچھا، وقت کس چیز کے لیے چاہیے؟ 24 گھنٹے میں اللہ نے کبھی 22 گھنٹے کی عبادت دی ہے؟ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کی عبادت اللہ نے دی ہے؟ نہیں، وہ تو موقع محض سے وہ عبادت کا وقت آتا ہے، اس وقت عبادت کر لینی ہے، پھر بندہ فارغ ہے، پھر بندہ فارغ ہے۔ حقیقت میں بندے کے پاس بہت وقت ہے،
مگر بندہ ہے جو شکایت کرتے جاتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کو نکال کر بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ قرآن کریم میں وہ صورت ہے نا چھوٹی سی، الم نشرح لک صدرک فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ خالی میں بول دیا، اگر آپ کے پاس ترجمہ اور تفسیر ہے تو کبھی اٹھا کے دیکھیے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نبی کو فرماتے ہیں، نبی جی جب آپ کام سے فارغ ہو جائیں تو مکمل جو ٹائم آپ کے پاس بچے وہ میرے پاس ہونا چاہیے، وہ ٹائم میرے لیے ہونا چاہیے۔ آپ جب کام سے فارغ ہو جائے، نبی کون سا بزنس کرتے تھے، کون سی تجارت تھی نبی کی، کون سی کھیتیاں پڑی تھی، کچھ نہیں۔ نبی تو آئے تھے دعوت اللہ کے لیے۔ نبی جی اس کام سے، تو وہ کام عبادت نہیں ہے۔ نبی جو اپنی نبوت کا فریضہ انجام دیتے تھے، ایک ایک قدم آپ کی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے، نبی جی چلت پھرت والے ظاہری اعمال سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو جو ٹائم بچے وہ ٹائم آپ مجھے دے دیا کریں۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جو معصوم ہیں اول اور آخر کے، ان کو کہا جا رہا ہے مجھے ٹائم دے۔ ہم اور آپ کو، اور نبی دیتے بھی ٹائم، اتنا ٹائم دیتے تھے اللہ کو کہ پیر مبارک پہ کیا آتا تھا؟ مشہور حدیث ہے، سوال کیا گیا اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر آپ اتنا تھکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ تو نبی نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں، ہم کو فرائض ادا کرنے کے لیے تھکانے میں ٹائم نہیں ملتا ہے، صرف فرائض ادا کرنے کے۔ تو بزرگوں یہ باتیں احساس کی ہے، نہ میری تقریر ہے نہ آپ تقریر سننے بیٹھے ہیں، بات احساس کی ہے جو ہم اپنے آپ کو اتنا بیزی بتاتے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ کے مسکراتا ہوگا، آئے ہائے 24 گھنٹے میں نے تم کو دیا اور تم اتنا مصروف ہو، تو یہ 24 گھنٹے کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں لگاتے ہو، کہاں گنواتے ہو یہ ٹائم تم؟ میرے لیے تھوڑا سا وقت تم فارغ نہیں کر سکتے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر بندے کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بات کرنا چاہیے، وہی اللہ ہے جو ڈائریکٹ سنتا ہے، اور بندے کی تڑپ کو اللہ پاک جانتا ہے، بندے کے دل کے حساب سے اللہ پاک فیصلہ نازل کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ابن آدم کا قدم نہیں ہٹے گا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے۔ کتنی مشہور بات ہے، لیکن یاد دہانی کرنا ہمارا آپ کا کام ہے، ایک دوسرے کو مذاکرہ کرنا، یاد دہانی کرانا۔ کہتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ انسان کا قدم، ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دیں۔ بات کتنی پکی ٹھپکی ہے، تمہارا قدم ہٹے گا نہیں، قدم ہی نہیں ہٹے گا۔ اب اندازہ لگائیے قدم نہیں ہٹے گا کا مطلب کیا ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ ہم اپنے ذہن و دماغ میں اس کو سوچ سکتے ہیں کہ قدم ہٹے گا نہیں کا مطلب یہ ہے حساب دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ کھڑے رہو، حساب دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر نہیں دے پاؤ گے حساب تو لاسٹ میں ہم بتائیں گے تم کو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، اور تم کو فرشتے گھسیٹ کر کدھر لے جائیں گے وہ تم سمجھو گے۔ وہ 5 سوالات کیا ہے؟ بڑے مشہور ہے، ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو تم نے کہاں گنوا کے آیا، بتاؤ کتنے سال عمر ملی تھی؟ بولے 60 سال 70 سال، نابالغ کے عمر کو نکال دیجیے، بڑھاپے کے اگر بستر کے سال ہو تو وہ بھی نکال دو۔ جن ایام میں نے تم کو صحت اور فراغت عطا کی تھی، ان صحت اور فراغت کے زمانے کا حساب دو، وہ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل؟ 18 سال 20 سال 25 سال، اتنے کا حساب دو۔ تو کیا فرماتے ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کہاں تم نے فنا کی ہے اس کا حساب دو۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، اپنی جوانی کو تم نے کہاں پر بتایا؟
حالانکہ وہی سوال ہے. عمر کے متعلق سوال ہوا تو ساری زندگی تو آئی گئی پوری زندگی. پھر جوانی کو الگ سے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جوانی کے متعلق الگ سے سوال ہوگا. ان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کا حساب دو کہ تم نے اس کو کہاں پر خرچ کیا. یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. زندگی کا حساب ٹوٹل الگ دینا ہے، اور خصوصاً جوانی کے زمانے میں انسان نے جو نیکی کی یا جو نافرمانی کی، ان چیزوں کا اللہ اسپیشل حساب لے گا. اس لیے حدیث میں آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اگر جوانی کی عبادت بہت پسند ہے تو بڑھاپے کی عبادت پسند نہیں ہے. بڑھاپے کی بھی پسند ہے، لیکن نام لیا گیا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تو جوانی کی نافرمانی بھی اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بنے گا. 2 سوال ہو گئے. نمبر 3، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تمہارے پاس جو مال آیا تھا، پیسے آئے تھے، وہ تم نے کیسے کمایا، اس کا حساب دو. بہت ہی گہرا سوال ہے یہ، بہت ہی بھاری سوال ہے یہ، کہ تمہارے پاس جو پیسے آئے تھے، یہ پیسے تم نے کمائے کس طریقے سے. جائز اور حلال طریقے سے یہ پیسے تمہارے پاس جمع ہوئے ہیں، یا ناجائز طریقے سے یہ پیسے تمہارے پاس جمع ہوئے تھے، اس کا حساب دو. اب اندازہ لگائیے، میں ہوں لاکھ پتی، یہ ہے ہزار پتی، وہ ہے کروڑ پتی، وہ ہے ارب پتی. ہر آدمی کو اپنے حساب سے حساب دینا ہے، اپنی حیثیت سے حساب دینا ہے. میں جتنا مالدار ہوں، مجھ کو میرے حساب سے حساب دینا ہے، میرے حیثیت سے. آپ جتنے مالدار ہیں، آپ کو اپنی حیثیت سے حساب دینا ہے. اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ کو کروڑوں کا حساب دینا پڑے گا. اگر آپ کروڑوں پتی ہیں تو کروڑوں کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ ارب پتی ہیں تو آپ کو ارب کا حساب دینا پڑے گا. بِمَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ اپنے مال کے متعلق بتاؤ کہ اپنا مال تم نے کیسے کمایا. اسی پر دوسرا سوال ہوگا. نمبر 4، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور یہ کمائے ہوئے مال خرچہ کہاں کیا. کمال ہے. ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں، جی اپنی طاقت سے، محنت سے، پسینہ بہا کے کمایا، ہم جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں. اللہ فرماتا نہیں، تم کمانے میں بھی پابند ہو اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہو. نہ کمانے میں تمہیں آزادی ہے اور نہ خرچ کرنے میں تم کو آزادی ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کتنا کنٹرول رکھا ہے، کہ میں نے جس کام کے لیے تم کو بھیجا ہے برابر وہ کام انجام دینا. اگر حدود سے باہر نکل کر تم نے انجام دیا تو کڑا حساب ہوگا آخرت میں. 4 سوال ہو گئے. نمبر 5، ماذا عمل فیما علم، تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا. اب یہ سوال اگر ہوتا ہے تو فوراً مولوی صاحب کی طرف دماغ جاتا ہے، نہیں یہ سوال عالموں سے ہوگا. یہ سوال مولانا لوگوں سے ہوگا کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا تو اس علم پر اس نے کتنا عمل کیا. ہم یہ کہتے ہیں اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے، آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے آپ نے اس علم پر کتنا عمل کیا. اب چاہے وہ بحر زخار سمندروں والا علم ہو یا ایک مٹھی بھر علم ہو، اگر ہمارے پاس وہ علم ہے تو اس علم کے متعلق اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا. ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو خوب علم ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تو یہ صرف مولوی صاحب سے متعلق ہے؟ نہیں. ایک آدمی کاروبار، بزنس، تجارت، لین دین کر رہا ہے تو انہیں خوب معلوم ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. علم ہے ان کا، یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، ان کو اس کا علم ہے. علم ہونے کے باوجود اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ سوال کرے گا کہ تمہارے پاس اس کا صحیح علم موجود تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، پھر بھی تم نے اس کو کیوں کیا. اس کا حساب تمہارے پاس یہ علم تھا، تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا. جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات نہیں دیں گے تب تک نبی فرماتے قدم نہیں ہٹے گا، یعنی وہیں پہ بندہ کھڑا رہے گا. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے 2 سوالات اور کریں گے.
2 سوالات اور کریں گے۔ مختلف روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف باتیں ارشاد فرما دی، ورنہ آخرت میں اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ساری نعمتوں کا سوال ہوگا، مگر بعض نعمتوں کا نام لے لیا، جس طرح ان 5 چیزوں کے متعلق نام لے لیا۔ 2 چیزیں اور ہیں ترمذی شریف کی روایت میں، الم نصح لک جسمک ونوریک من الماء البارد، کیا میں نے تم کو صحیح سالم جسم عطا نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اس کا حساب دو۔ تو صحیح سالم جسم اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہماری صحت، ہمارا جسم اچھا ہے، اللہ نے بڑی صحت دی، کھڑے ہو کر اطمینان سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی ٹائم سے پہلے آ کر شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے، بعد میں موقع ملے تو ادھر ادھر وقت لگانے کے بجائے 2 رکعت شکرانے کی نماز بڑے پیار سے ادا کرنا چاہیے۔ کیسے؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا میرا، بولیے کس سے؟ پیار کی نماز جانتے ہیں؟ پیار کی بول تو ہم خوب جانتے ہیں، کہتے ہیں نا ارے بھائی پیار سے بولو نا، پیار سے بولو گے سب ہو جائے گا، پیار کی نماز اگر پڑھے تو سب ہو جائے گا۔ پیار سے کبھی نماز پڑھے اللہ کے سامنے 2 رکعت، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور سب سے پیاری نماز بندہ اگر پڑھ سکتا ہے تو وہ تہجد میں پڑھ سکتا ہے، سب سے زیادہ پیاری، وہ قدرتی طور پر نظام فٹ ہو جاتا ہے، خیالات دور ہو جاتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں 99% خیالات سے دور ہوتا ہے، اور بندہ ڈائریکٹ اللہ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، سب سے زیادہ پیاری نماز۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو دن کی اوقات میں بھی آدمی 2 رکعت نماز کبھی پڑھ کر اس بات کا شکر ادا کرے، میرے اللہ آپ نے مجھے صحت دیا، جسم دی، تندرستی دی، میں چل پھر سکتا ہوں، اے اللہ مہلک بیماری سے میری حفاظت فرما۔ سنیے گا کیا کہتے ہیں، مہلک میں نا ہلاک کرنے والی بیماری سے میری حفاظت فرما، اے اللہ اس صحت اور تندرستی پر ریت کے ذروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خوش ہو جائیں گے اللہ، لئن شکرتم، بولیے زور سے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری ان نعمت کو مزید کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ تو کبھی کبھی اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور نبی فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال کرے گا۔ آئے ہائے کمال ہے، اتنے ٹھنڈے پانی پی گئے آج تک ہم لوگ۔ ٹھنڈا پانی سے مطلب فریج کا پانی نہیں، ایسا نارمل پانی جس کو بندہ عام طور پر پیتا ہے، عام طور پر پیتا ہے۔ آدمی کتنا مزے سے گلاس اٹھاتا ہے اور وہ پانی پی جاتا ہے۔ ابھی جائیں گے انشاءاللہ سب کھانا کھائیں گے، آدمی پانی رکھا ہوگا سامنے، گلاس اٹھائے گا، کیا مزیدار پانی، کتنا لذیذ پانی، کتنا خوبصورت پانی، کتنی اچھی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اس گلاس میں رکھے ہوئے پانی کے متعلق بھی اللہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے نعمت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی اللہ کے طرف سے۔ ایک اور حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، حضرت عمرو ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بالکل مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال لرجل، نبی نے ایک شخص سے یہ بات عرض کی، حدیث کا لفظ ہے قال لرجل، نبی نے ایک آدمی سے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا۔ یہ نصیحت کن کی ہے؟ نبی کی، کسی ایک شخص کو، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیز کو غنیمت سمجھنا۔ حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے میاں زندگی کو غنیمت سمجھنا۔ حقیقت ہے جس دن موت ہو جائے گی نا، اٹھا کر لے جائیں گے لوگ، کیا کر کے اٹھا کر لے جائیں گے، نہانے کا محتاج لوگ نہلا کے دیں گے، پہننے کا محتاج لوگ پہنا کے دیں گے، چلنے کا محتاج لوگ کندھے پہ اٹھا کر، زبان کی بول بند ہو جائیں گی، نظر کی روشنی گم ہو جائیں گی، ہاتھ اور پیر کے حرکات بند ہو جائیں گے، نکلنے والے سانس بند ہو جائیں گے، ہونٹوں کی مسکراہٹ چھین لی جائیں گی۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، مر جانے سے اللہ کا احسان ہے ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، جتنا بھی کرنے کا موقع، جب بھی فری وقت ملے نا بندوں، بزرگوں،
تھوڑا سا کچھ کر لیا کیجئے، کم سے کم تیسرا کلمہ پڑھ لیا کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ الفاظ سنیے گا، ہم لوگ بچپن میں جو پڑھے نا ویسا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، ایسا پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ بیٹھ کر کم از کم 10-20 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ہی الگ سے کہہ، نہیں نا نہیں تو نہیں، بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اگر آپ فری بیٹھے ہیں تو، جو نماز والی درود ہے عام طور پر بڑے پیار سے ایک بار پڑھ لیجئے۔ کچھ چیزیں آدمی کو پیار کی رکھنی چاہیے، ایکسٹرا بیلنس۔ حشر میں کبھی اللہ ان چیزوں کو بھی تلاش کرے گا کہ کچھ محبت کی چیزیں ہیں کیا ان کے پاس۔ ایک درود بھی اگر محبت کی رہ گئی نا تو بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں سائیڈ بزنس۔ کیا کہتے ہیں؟ سائیڈ کا بزنس نیکیوں میں بھی کرنا چاہیے بندے کو۔ کبھی اللہ کو کچھ پسند آ جائے نا تو آخرت میں اللہ پاک اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 2، فراغت قبل شغلک۔ دوسری چیز، مصروف ہو جانے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ اللہ کا احسان ہے سب کے پاس ٹائم ہے، کون بول سکتے میرے پاس ٹائم نہیں؟ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 3، وغناک قبل فقرک۔ فقیر بن جانے سے پہلے جو بھی تم کھاتے پیتے ہو اس کو غنیمت سمجھو۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے کھانے میں۔ ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں بہت کچھ ہے، اللہ کا احسان ہے نہیں؟ بہت کچھ ہے۔ ہم میں سے یہاں کوئی فقیر نہیں بیٹھا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ کوئی فقیر نہیں بیٹھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں وغناک قبل فقرک، فقیر بن جانے سے پہلے، فقر سے پہلے غنیمت جانو مالداری کو۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو، طاقت کو، صحت کو، تندرستی کو غنیمت جانو بوڑھا ہو جانے سے پہلے۔ آئے ہے بوڑھا کہتے ہیں کس کو؟ 2 سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، 2 سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، ساری نمازیں اٹھ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے، کوئی بھی ضرورت کا کام چل پھر کر نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں اپنی صحت اور جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے۔ اور اس کے بعد فرمائے وصحتک قبل سقم، اور اپنی تندرستی اور صحت کو بیماری سے پہلے۔ بیمار پڑ جاؤ گے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، بیڈ پہ سوتے رہو گے، بستر پہ لیٹے رہو گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صحت عطا فرمائی ہے تو تم اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔